بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غریب 14 سال کی لڑکیوں کو چند پیسے دے کر ناجائز بچے پیدا کروانے والی دائی سلطانہ جو لڑکیوں سے بچے پیدا کروا کر کون سے تجربے کرتی ہے، راز جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ میں بہت تیز بھاگ رہی تھی اور پچھلے آدھے گھنٹے سے میں مسلسل بھاگ رہی تھی اپنی عزت اور جان بچانے کے واسطے۔ مجھے رات کے اس پہر سڑکوں پر بھاگنا پڑ رہا تھا۔ جو لوگ میرا تعاقب کر رہے تھے وہ مسلسل میرے پیچھے تھے اور میں ان کے دوڑتے قدموں کی آوازیں بخوبی سن رہی تھی۔ کسی بھی لمحے وہ لوگ میرے سر پر پہنچ جاتے اور مجھے پکڑ کر پھر سے قید کر دیتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ کیوں اور کس لیے میرے پیچھے پڑے تھے۔ انہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ میں تو امیر بھی نہ تھی کہ میرے بدلے وہ لاکھوں روپے میرے گھر والوں سے تاوان میں مانگ لیتے۔ میں تو ایک غریب سی لڑکی تھی اور یہاں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ یوں میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں رہتی ہوں اور اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھانے کے لیے کالج سے آنے کے بعد ایک اکیڈمی میں شام کی ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی میری نگرانی کر رہا ہے، مگر میں نے اپنا وہم قرار دیا کہ بھلا میرا پیچھا کون کرے گا، اور کر بھی لے گا تو اسے مجھ سے کیا ملے گا؟ صرف چند 100 روپے اور ایک ٹوٹا پھوٹا موبائل۔ اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا کہ کوئی مجھے لوٹ لے گا۔ میں 6 بجے تک اکیڈمی میں پڑھاتی تھی۔ اکیڈمی اور میرے ہاسٹل کے بیچ کافی فاصلہ تھا، لیکن میں پیسے بچانے کی خاطر روزانہ یہ فاصلہ پیدل طے کرتی تھی، اور اسی بیچ کئی دنوں سے مجھے اپنے تعاقب کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں اسے اپنی غلط فہمی ہی سمجھتی رہی، کیونکہ میں نے کئی بار پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اکیڈمی سے واپس ہاسٹل جا رہی تھی۔ اس دن مجھے اکیڈمی سے نکلتے نکلتے 7 بج گئے۔ اصل میں ایک بچی پاس ہوئی تھی تو وہ سب ٹیچرز کے لیے کچھ کھانے پینے کے لوازمات لائی تھی، تو اسی چکر میں دیر ہو گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو راستہ سنسان تھا اور اندھیرا بھی بڑھنے والا تھا۔ عام طور پر اس وقت میں ہاسٹل پہنچ جایا کرتی تھی، مگر آج خاصی دیر ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ آج دل بڑا کر کے رکشے میں چلی جاتی ہوں، مگر پھر پرس میں دیکھا تو بمشکل اتنے پیسے تھے جن سے ایک ہفتہ گزرتا۔ میں نے گہری سانس بھر کر پیدل جانے کا سوچا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آج پھر سے شاید کوئی میرے پیچھے ہے، لیکن اس سے پہلے میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی، کوئی بہت تیزی سے میرے سامنے آیا اور میرے ناک پر رومال رکھ دیا۔ بس پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا اور میں چند لمحوں میں ہی بے سدھ ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا میں ایک کمرے میں بند ہوں۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر مجھے اغوا کرنے والے اتنے معصوم تو نہیں تھے کہ میرے بھاگنے کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیتے۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر شاید باہر کوئی نہیں تھا۔ میں پریشان ہوتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کس نے قید کیا ہوگا یہاں۔ میری تو کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کسی کے ساتھ، میں تو اپنے کام سے کام رکھنے والی بندی ہوں، پھر میرے ساتھ اس قسم کا سلوک کون کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد باہر سے کھانے کے ٹرے لے کر ایک آدمی اندر آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پلیز مجھے بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں اور کس لیے لائے ہو؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ ایک کرخ صورت والا آدمی سختی سے بولا، تمہیں سب بتا دیں گے کہ کیوں پکڑا ہے، فی الحال یہ کھانا کھاؤ۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے دھیان سے ایک آدمی کو دیکھا جس کی پینٹ کی جیب میں کمرے کی چابی لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں فوراً سے ایک پلان آیا۔ مجھے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ کرخ صورت والا اپنے ساتھی سے بولا، جب یہ کھانا کھا لے گی تو میں ٹرے لینے آ جاؤں گا، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا، انکل آپ نہ آئیے گا ٹرے لینے، اس دوسرے انکل کو بھیجیے گا، ان دوسرے انکل کو بھیجیے گا، مجھے آپ کی شکل دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں مجھے گھورتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میری توقع کے عین مطابق وہ دوسرا آدمی کھانے کی ٹرے لینے آیا تھا۔ میں نے اس کو ٹرے پکڑاتے ہوئے اچانک چکرا کر گرنے کی اداکاری کرنے کی کوشش کی تو اس نے بوکھلاتے ہوئے جلدی سے مجھے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ٹرے اٹھا کر چلا گیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران میں اس کی جیب سے چابی نکال چکی تھی۔ اب مجھے رات گہری ہونے کا انتظار تھا۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ میں نے 12 بجنے کا انتظار کیا، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ سو گئے ہوں گے تو چپکے سے دروازے کا تالا کھول کر باہر آ گئی۔ یہ ایک 3 کمروں والا مکان تھا۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر مین دروازے کی کنڈی کھولی۔
اسی وقت ان میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی۔ میں باہر بھاگ گئی اور 1 منٹ بعد ہی وہ سب بھی میرے پیچھے تھے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے ایک بار گردن پیچھے گھما کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے لگا تھا وہ بس 2 لوگ ہی ہیں، مگر اب پتا تھا کہ وہ 5 لوگ تھے، اور جتنی تیزی سے وہ بھاگ رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میں اگر پکڑی جاتی تو وہ پھر سے مجھے قید کر دیتے، جبکہ مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ کس مقصد سے مجھے اٹھا کر لائے ہیں۔ میں نے بھاگتے بھاگتے ایک گاڑی کو سامنے سے آتے دیکھا تو مدد کے لیے ہاتھ ہلانے لگی۔ وہ گاڑی رکی اور اندر سے ایک لڑکا باہر نکلا۔ میں اسے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پیچھے چھپ گئی اور کہا، پلیز مجھے ان غنڈوں سے بچا لیں۔ اتنے میں وہ سب بھی پاس آ کر رک گئے۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ میں جلدی سے اس شخص کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ 2 منٹ بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے دنگ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ 5 کے 5 واپس جا رہے تھے۔ وہ لڑکا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ بتاتی، اس نے جلدی سے میری ناک پر رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری الفاظ میں نے سنے وہ یہ تھے کہ وہ کسی سے فون پر کہہ رہا تھا کہ میڈم کو بتا دو، لڑکی پکڑی گئی ہے۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لڑکی اندر آئی۔ میں نے اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھا، تم ایک لڑکی ہو کر میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، تم نے نہیں مگر تمہاری ماں نے بہت کچھ بگاڑا ہے۔ میں چونک گئی۔ میری ماں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، میری ماں کو آپ کیسے جانتی ہیں اور اس نے کیا کیا ہے؟ وہ لڑکی عجیب سے انداز میں کہنے لگی، تم سلطانہ کی بیٹی ہو نا، دائی سلطانہ کی؟ اس کے منہ سے اپنی ماں کا نام سن کر میں پریشان ہو گئی اور کہا، ہاں میری ماں ایک دائی ہے اور اس کا نام سلطانہ ہی ہے، مگر آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں لانے کا مقصد؟ وہ لڑکی میرے پرانے اور بوسیدہ سے کپڑوں کو دیکھ کر کہنے لگی، اتنی امیر ماں کی بیٹی ہو کر اتنے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، کیا تمہیں تمہاری ماں پیسے نہیں دیتی؟ میں نے کہا، میں یہ سب آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ کہنے لگی، کیونکہ میں انسپیکٹر ہنا ہوں اور مجھے کافی عرصے سے تمہاری ماں کے خلاف بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے، اس لیے تمہیں یہاں اس طرح لانا پڑا، کیونکہ ایک بیٹی سے زیادہ ماں کے کارناموں کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ اگر تم سب سچ سچ بتا دو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، ورنہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جیل میں ڈال دوں گی۔ میں ڈر گئی۔ مجھے میری تعلیم، میرا کیریئر سب خطرے میں نظر آنے لگا۔ بہتر یہی تھا کہ جو راز میرے سینے میں دفن تھے ان کو میں سامنے لے آتی۔ میرا نام معروف ہے اور میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ماں کی اولاد اس لیے کہا کیونکہ مجھے اپنے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آس پاس صرف اپنی ماں کو ہی دیکھا تھا۔ جب ہوش سنبھالا تو پھر مجھے باپ جیسے رشتے کا پتہ چلا کہ ماں کے علاوہ ہر بچہ باپ سے بھی وجود میں آتا ہے۔ جب میں اپنی سہیلیوں کو ان کے باپوں کے ساتھ دیکھتی تو میں سوچتی کہ میرا باپ کیوں نہیں ہے۔ پھر ایک دن میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، تمہارا کوئی باپ نہیں، وہ تمہارے پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں کوئی تصویر ہی دکھا دو۔ میرے سوال پر اماں نے بہت غصے سے مجھے دیکھا تھا اور ایک تھپڑ مجھے رسید کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کے بعد یہ باپ لفظ اپنی زبان پر نہ لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے یہ سب اتنی سختی سے کہا تھا کہ میرے رنگ اڑ گئے، اور پھر اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ میری ماں دائی تھی اور وہ بچے پیدا کر کے پیسے کماتی تھی۔ جب میں 10 سال کی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر مجھ سے 4-5 سال بڑی لڑکیاں اماں ہمارے گھر لائی تھیں۔ میں نے پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ اماں کہنے لگی، تو ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو تجھے پتہ چل جائے گا۔ میں حیرانی سے اپنے گھر کا عجیب و غریب ماحول دیکھنے لگی۔ ان لڑکیوں کے بڑے ہوئے پیٹ دیکھ کر میں حیران ہوتی کہ یہ سب لڑکیاں ہمارے گھر کیوں ہیں، ان کے ماں باپ کہاں ہیں اور ان کے پیٹ کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ مگر یہ راز مجھے میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد سمجھ آیا کہ وہ لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں اور میری ماں کے پاس وہ ڈیلیوری کروانے آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اماں سے بہت ڈرتے تھے اور وہ ڈر کے مارے سوال نہیں کر پاتے تھے کہ یہ اتنی کم عمر لڑکیاں جن کی عمریں 14-15 سال ہیں وہ حاملہ کیسے ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ لڑکیاں شادی شدہ نہیں تھیں بلکہ وہ ناجائز بچوں کو جنم دیتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ لڑکیاں پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی بلکہ اماں کے پاس آتی تھی اور اماں پیسوں کی لالچ میں آ کر ان کی ڈیلیوری کروا دیتی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری ماں بجائے پیسے لینے کے ان لڑکیوں کو پیسے دیتی تھی۔ یہ کیسے اور کیوں؟ میں حیران رہ گئی کہ اماں کا دماغ تو نہیں چل گیا جو بچے پیدا کرنے کے پیسے لینے کے بجائے دے رہی ہے۔
मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुमने डॉक्टर बनना है और मेरे साथ मिलकर मेरे काम को आगे बढ़ाना है। मैं इस काम में शामिल नहीं होना चाहती थी। मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा, अम्मा डॉक्टर बनने पर लाखों लगते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। अम्मा हंसकर कहने लगी, इसकी तू फिक्र ना कर, पैसे लगाना मेरा मसला है, तुम बस अच्छे नंबर लो। मेरा सारा वक्त कॉलेज और फिर ट्यूशन में गुजर जाता था। मुझे नहीं पता होता था कि मेरे घर पर क्या हो रहा है या मेरी माँ क्या करती फिर रही है। वो तो एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ के बारे में क्या बातें हो रही हैं। मैंने हैरानी से पूछा, नहीं मुझे नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? कहने लगी, गांव वाले कह रहे हैं कि दाई सुल्ताना गरीब 14 साल की लड़कियों को पैसे देकर नाजायज बच्चे पैदा करवाती है। मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया। मेरी माँ इसलिए पैसे देती होगी, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने कहा, तो गांव वाले उन्हें रोकते क्यों नहीं? वो कहने लगी, सब तुम्हारी माँ से डरते हैं, क्योंकि एक बार किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर कुछ ना हुआ, क्योंकि तुम्हारी माँ के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी बेबस दिखाई दी या फिर मिली हुई थी। मेरे लिए ये सब अपनी माँ के हवाले से सुनना बहुत तकलीफ दे था। घर आकर मैंने अम्मा से खूब लड़ाई की और उसे समझाया तो उल्टा मुझे कहने लगी, तुम इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर ये काम करना है। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, ये गलत काम है। अम्मा जानती थी कि मुझे पढ़ने का कितना शौक है, इसलिए उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके साथ काम करने का वादा ना किया तो वो मेरी पढ़ाई बंद कर देगी, मेरा कॉलेज जाना बंद। मैं डर गई, मुझे जुनून की हद तक पढ़ने का शौक था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने कह दिया, ठीक है अम्मा, मैं तैयार हूँ। अम्मा ने कहा, तू 12 जमातें कर ले, फिर तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो ज्यादा कर दी। मैंने अम्मा के काम का बगौर जायजा लिया तो पता चला कि बेघर लड़कियां और इंतहाई गरीब लड़कियों को पैसे देकर अम्मा नाजायज बच्चे पैदा करवाती थी और बदले में उन लड़कियों को पैसे देती थी। अम्मा का बहुत बड़ा नेटवर्क था और उसमें उनके साथ कई लोग शामिल थे। मेरी माँ चूंकि दाई थी, इसलिए सब लड़कियों की डिलीवरी वही करवाती थी। कभी कभी कुछ लोग भी घर आ जाते थे, तब अम्मा मुझे कहती थी कि जाओ अपनी सहेली के घर चली जाओ। पता नहीं उनकी कौन सी ऐसी मीटिंग होती थी कि अम्मा मुझे घर पर नहीं रहने देती थी। एक दिन अम्मा के साथ घर में एक जवान लड़का दाखिल हुआ। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो वही लड़का था जो अम्मा के लिए काम करता था और गरीब लाचार लड़कियों को हामला करता था। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। कहने लगा, अपनी बेटी से भी मेरी सेटिंग करवा दो ना। मुझे उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बाद में अम्मा से बहुत डांट पड़ी। अम्मा ने कहा, तुम्हारे एक थप्पड़ की वजह से मुझे लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। तुम्हें मालूम है वो लड़का किस कदर अमीर है? फिर वो गुस्से से कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ मिलकर ये काम नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें इसी लड़के के साथ ब्याह दूंगी। मैं हरगिज भी इस बदकिरदार आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती थी। मैंने सारी रात इस मामले पर बहुत सोचा। फिर एक ही हल मेरे जहन में आया, वो ये था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मेरी सेकेंड ईयर मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने बहुत पहले से तय कर रखा था कि जिस दिन अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ काम में लगाना चाहा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस सिलसिले में मैं पहले ही सारी मालूमात ले चुकी थी। अम्मा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं यहाँ से भागने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसी रात चुपके से अपना सामान बांधा और कुछ पैसे जो मैंने जोड़ रखे थे वो लेकर शहर आ गई। मैंने यहाँ हॉस्टल में दाखिला लिया। जो पैसे लाई थी उनसे अपने 2-3 माह गुजारे। फिर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अकेडमी पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल हो गया है घर से निकले। मेरा अपनी माँ सुल्ताना दाई से किसी किस्म का कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। मेरी सारी कहानी सुनकर वो लेडी पुलिस वाली कहने लगी, अहम बात तो तुमने बताई ही नहीं। मैंने उलझन से पूछा, कौन सी बात? तो कहने लगी, यही कि वो बच्चे कहाँ जाते हैं जो दाई सुल्ताना पैदा करवाती है। उन्हें कहाँ पहुँचाया जाता है, किसके हवाले किया जाता है? मैंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, मैं जितना कुछ जानती थी वो बता दिया, बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती। 1-2 बार अम्मा से पूछा था, उसने कहा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, जैसे मेरी सच्चाई परख रही हो। मुझे उस पल अपनी माँ पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से आज मैं फंस गई थी। उसी दिन से बचने की खातिर मैं उसे मना करती थी कि मत करो ये घिनौना काम, किसी दिन पुलिस पकड़ लेगी। मगर वो कहती थी कि किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो दाई सुल्ताना को हाथ भी लगाए। और वही हुआ, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ चुके थे।
وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر تمہیں ہماری ایک شرط ماننی ہوگی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ کہنے لگی، تمہیں اپنی ماں کے پاس واپس جانا ہوگا اور ہماری مخبری کرنی ہوگی۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ بچے کہاں جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ شاید ان پر کچھ تجربات کیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کس کس قسم کے تجربات۔ تو اب تم پولیس کی مخبری کرو گی، کیونکہ تمہاری ماں تم پر شک نہیں کرے گی، لیکن اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم تمہیں چھوڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمیں اس دائی کو اس کے ہر رشتہ دار پکڑنے کا آرڈر ملا ہے۔ سوچ لو، آزادی چاہیے تو ہماری شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ جس راستے سے میں بھاگ کر یہاں آئی تھی، قسمت پھر سے وہیں لے کر جا رہی تھی۔ میں کبھی واپس نہ جاتی، مگر اپنی آزادی کی خاطر مجھے یہ سودا کرنا پڑا۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے ایک بلوٹوتھ ڈیوائس دی گئی جسے میں نے کان میں لگا لیا۔ پھر اس لیڈی پولیس والی نے ایک خاص قسم کا پین دیا۔ کہنے لگی، یہ پین کیمرہ ہے، اسے اپنے ہر ڈریس کے ساتھ سامنے لگا لینا، تمہارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ ہم دیکھ پائیں گے۔ یہ سب تیاری کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے گاڑی میں گاؤں کی دہلیز پر چھوڑنے آئے۔ پولیس والی کہنے لگی، ہم یہاں آس پاس ہی ہوں گے، فکر نہ کرو، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں وہاں سے پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر گئی اور دروازے پر دستک دی۔ میری ماں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ میں نے پلان کے مطابق اماں کو گلے لگاتے ہوئے اونچی آواز سے روتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، اماں مجھے معاف کر دے، مجھے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس 1 سال میں نے بہت دھکے کھائے ہیں اور مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی، تم ٹھیک تھی۔ اماں خوش تھی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ مجھے اندر لے آئی تھی۔ میں نے اگلے دن اماں کو کہا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کام میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اماں کہنے لگی، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، تم 1-2 دن آرام کرو، پھر میں تمہیں کام میں لگاؤں گی۔ انسپیکٹر ہنا کی آواز بلوٹوتھ سے میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بولی، تم کہو نہیں، میں کل سے ہی کام شروع کروں گی، ہمارے پاس اتنے دن نہیں ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں۔ میں نے کہا، نہیں اماں، زیادہ دن گزرے تو پھر میرا دل نہیں کرے گا کام کرنے کو، میں کل سے تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ اماں میرے اس بدلے ہوئے رویے کو لے کر بہت حیران تھی، مجھ میں یہ بدلاؤ کیسے آیا۔ میں نے اس کی تسلی کروا دی کہ زمانے کی ٹھوکروں نے عقل ٹھکانے لگا دی ہے، اب وہی کروں گی جیسا تم کہو گی۔ میں شاید دنیا کی واحد لڑکی تھی جو اپنی ہی ماں کے خلاف جاسوسی کر رہی تھی، مگر اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اگلے دن ایک عورت 2 حاملہ بچیوں کو لے کر آئی جو بمشکل 14-15 سال کی تھیں۔ وہ عورت شاید ان لڑکیوں کی ماں تھی۔ اماں کو کہنے لگی، ان کی ڈیلیوری کی ڈیٹ آ گئی ہے اور میڈم اس بار پیسے تھوڑے زیادہ دیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اماں نے اس عورت کو پیسے دے کر رخصت کرتے ہوئے کہا، لڑکیوں کو آ کر لے جانا 2 دنوں کے بعد۔ یہ سب کچھ پولیس والے کیمرے کے ذریعے دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ انسپیکٹر کہنے لگی، تم نے ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ معلوم کر سکو کہ بچے پیدا کرنے کے بعد تمہاری ماں انہیں کہاں لے کر جائے گی۔ اگلے دن اماں نے ڈیلیوری کروائی اور 2 بچوں کی قلقاریاں گھر میں گونجنے لگیں۔ اماں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور ایک آدمی کو فون ملایا اور کہنے لگی، ہاں 2 بچے ہیں، میڈم کو بتا دو، پوچھ کر مجھے بتا دینا کہ کب دینے آنا ہے۔ وہ پھر سے بولی، احمق لڑکی، تمہیں صرف چپ چاپ کھڑے رہنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی عقل بھی تھوڑی استعمال کرو، اپنی ماں سے پوچھو کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے اور موقع دیکھ کر وہ نمبر مجھے بھیجو۔ میں نے ہدایت کے مطابق اماں سے پوچھا، کس کا فون تھا اماں؟ وہ کہنے لگی، ایک خاص کلائنٹ ہے، جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، کل میں جاؤں گی بچے اسے دینے۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ایک بچہ تم پکڑ لینا اور ایک میں پکڑ لوں گی۔ میرا خیال تھا کہ اماں نہیں مانے گی، مگر وہ مان گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلی جانا۔ اگلے دن ان لڑکیوں کو ان کی اماں لے گئی اور بچے لے کر میں اماں کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بغیر کہے ہمارا پیچھا شروع کر دیا گیا ہوگا۔ میرا دل بہت برا ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہوں، مگر پھر سوچا کہ وہ بھی تو غلط کر رہی ہے۔ ہم دونوں گاؤں سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آئی۔ اماں نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ کون سی گاڑی میں ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اماں نے مجھے مشکوک انداز میں گھورا، یہ تم بار بار پیچھے پلٹ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ پیچھے کوئی ہے کیا؟ میں نے فوراً گردن سیدھی کی اور کہا، کچھ نہیں اماں، بس وہ بڑی گاڑی دیکھ رہی تھی، کتنی پیاری ہے نا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کب اس قابل ہوں گی کہ یہ گاڑی لے سکوں۔
اماں کہنے لگی، ایک بار قدم جما لے پھر جو چاہے وہ لے لینا، اس بزنس میں پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اب میں نے اس لڑکی کی ماں کو دونوں بچوں کے 2 لاکھ دیے ہیں، اب جس کو میں دینے جا رہی ہوں وہ مجھے 6 لاکھ دے گا، ہو گیا اکٹھے 4 لاکھ کا منافع۔ میں نے پلان کے مطابق پوچھا، اماں جو ہم سے بچے لے کر جائے گا وہ آگے بچے کس کو دے گا، وہ کتنا منافع کمائے گا؟ اماں کہنے لگی، وہ تو میڈم کا بندہ ہے، میڈم ہی اس سارے کھیل کی سرغنہ ہے، اس بزنس کی بنیاد میڈم ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم اس آدمی کے پاس پہنچ گئے، اس نے بچے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں یہ بچے خود میڈم کے حوالے کروں گی کیونکہ مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، شک نہیں کرو، میری بیٹی ہے یہ، اب سے میرا بزنس اسی نے سنبھالنا ہے، تو اچھا ہے کہ میڈم سے مل لے۔ وہ ہمیں لے کر ایک عظیم الشان بنگلے میں لے گیا۔ میں نے ہولے سے پوچھا، انسپیکٹر جی یہاں آ تو گئی ہوں، اب آگے کیا کروں؟ میں نے 2-3 بار پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ میڈم اماں کی عمر کی عورت تھی اور خاصی شاطر لگتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اماں نے بتایا کہ آپ کو اپنے تجربات کے لیے بچے چاہیے، کس قسم کے تجربات کرتی ہیں آپ؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہوں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت بڑی لیب تھی اور بہت سارے بچے تھے جن کو شیشوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ میڈم میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ راز میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ یہاں پر کس قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں، صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ میں نے سسپینس فل انداز میں پوچھا، بتائیے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں پوری لیب کا چکر لگانے لگی تاکہ کیمرے کے ذریعے پولیس والے دیکھ لیں۔ وہ میڈم کہنے لگی، اصل میں شیر خوارگی میں ہی ان بچوں پر ایسے تجربات کیے جاتے ہیں جس سے یہ مستقبل میں معذور ہو جائیں۔ ہم ایسے تجربات کرتے ہیں جس سے سب میں پیدائشی کوئی نہ کوئی ایسا نقص پیدا ہو جائے جس سے وہ ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکے۔ میڈم نے مجھے کئی ایسے چھوٹے بچے دکھائے جن کی ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی تھی، کچھ ایسی تھی جن کے بازوؤں میں نقص تھے۔ وہ میڈم کہنے لگی، جب یہ بچے ان نقائص کے ساتھ بڑے ہوں گے تو ہم ان کو مختلف چوراہوں پر بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دیں گے۔ کچھ بچوں کے لیے عالمی طور پر ایک تنظیم بنائیں گے جن کے لیے پوری دنیا سے فنڈ اکٹھے کریں گے، اور وہ سارے پیسے جائیں گے ہماری جیب میں، کیونکہ یہ بچے ناجائز ہوتے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، اس لیے کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ اسی وقت انسپیکٹر ہنا کی آواز آئی، لیکن تم پکڑی گئی ہو، تم نے کیا سوچا تم معصوم اور بھولے بھالے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو گے اور کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں؟ ہم پوچھیں گے، پولیس پوچھے گی تمہیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ایک دم پولیس کہاں سے آ گئی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پولیس نے چھاپا مار کر سب کو گرفتار کر لیا۔ میری ماں بھی گرفتار ہو گئی تھی۔ میری ماں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور کہا، میری بیٹی ہو کر مجھے دھوکہ دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے تم پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے سارے راز کھول دیے، اور تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، ماں شرم تو آپ سب لوگوں کو آنی چاہیے، یہ سب کرتے ہوئے جو بہت بڑا جرم ہے۔ پولیس نے ان سب کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ انسپیکٹر ہنا نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے وہ اس گینگ کو پکڑ پائے۔ میں نے کہا، کوشش کیجیے گا میری ماں کو کم سے کم سزا ملے۔ میں نے اپنی ماں کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کی مدد کی، اتنا حق تو بنتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ پوری کوشش کرے گی۔ سب بچوں کو یتیم خانوں میں بھجوا دیا تھا۔ میں نے گھر میں پڑے ہوئے لاکھوں روپے ان بچوں کی پرورش کے لیے یتیم خانے میں بھجوا دیے۔ ایسا کر کے میرے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔